السلام علیکم معزز ناظرین، یہ سچی اور ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والی مشہور ہیروئن اور اداکارہ مارشیلا اینجیلو کی ہے، جس کے پاس دولت اور شہرت کی کمی نہیں تھی، مگر اپنے کیریئر کے شدید دباؤ کے باوجود وہ مشرف با اسلام ہوئیں اور اپنا نام فاطمہ رکھا۔ وہ اپنی روداد یوں بیان کرتی ہیں کہ میرا کٹڑ عیسائی خاندان سے تعلق تھا، میرا بچپن جنیوا میں گزرا، میں نے پھر آرٹ اکیڈمی میں داخلہ لیا، میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مشہور کمپنی کی طرف سے مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی۔ فاش لباس پہن کر گیٹ واک نے مجھے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد مجھے فلم انڈسٹری سے آفر آئی، جس کو میں نے غنیمت جان کر قبول کیا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھلتے گئے اور میں اطالوی سینما پر جلوہ گر ہوئی۔ اٹلی کے مشہور فلم میکر پیٹر نے مجھے اپنی فلم کے لیے ہیروئن منتخب کیا۔ اس فلم کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ پر بننے والی فلم کے لیے مجھے اپنی یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک معروف شہر جانا پڑا۔ وہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ ہاتھ دھونے کے بعد جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ قطاروں میں کھڑے ہو کر عجیب سا عمل کر رہے تھے۔ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے قریب چلی گئی۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ لوگ پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انتہائی نازیبا لباس پہنا تھا، لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس مشاہدے کے پرسکون لمحات مجھے پوری زندگی میں میسر نہیں آئے۔ وہاں لوگوں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ عمارت مسجد ہے، اندر لوگ مسلمان ہیں اور یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی۔ سچ کہوں تو میں کسی مسلمان کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلمانوں کا جو چہرہ نقش تھا وہ کسی خونی درندے جیسا تھا، جو معصوم لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، مگر یہاں سب کچھ الٹا تھا۔ دوسرے دن میں دوبارہ اسی وقت پر مسجد کی طرف روانہ ہوئی۔ میں دوبارہ مسلمانوں کی اس جماعت کو عبادت کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ قلبی سکون کا احساس ہوا، جبکہ عبادت کے لیے ان لوگوں کی پاک بازی پر مجھے انتہائی رشک آیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ان لوگوں سے عبادت کے متعلق بات چیت شروع کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کی نگاہ زمین کی طرف تھی۔ کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ بہت ہی نیک طبیعت اور سادہ مزاج کے لوگ تھے۔ وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں انتہائی حیران تھی کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ہمارا معاشرہ دہشت گرد اور ظالم کہتا ہے۔ کیا واقعی یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ہم خونی درندے سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں میں بالکل اکیلی ہوں، مگر یہ تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد عورت کے جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے لیے کسی غیر مرد سے بہن اور بیٹی کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ اور مزید بیان کرتی ہیں کہ مصر میں شوٹنگ کے ختم ہونے کے بعد میں فلم یونٹ کے ساتھ اٹلی لوٹ آئی۔ اٹلی میں میرا ایک دوست شور کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ اٹلی واپس آنے کے بعد میں نے اس رشتے کی حرمت پر بہت زیادہ غور کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد اس رشتے میں مجھے خرابی کا احساس ہونے لگا۔ اس مسجد میں لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر لوگوں کی نظریں نیچی اور بہن بیٹی کہہ کر مخاطب ہونا، ان سب باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ میرے دل پر ان کی عبادت و اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ مجھے اپنے منہ بولے شوہر کے رشتے سے گھن آنے لگی۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں گھر کے کسی خاموش حصے میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی عبادت کے متعلق گھنٹوں سوچتی رہتی۔ یہ میرے کیریئر کا عروج تھا۔ عروج تک پہنچنے کے لیے لوگ اپنی جان کی بازیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اب ان سب باتوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں جب اس اسٹیج پہ آتی تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، مگر میرا دھیان مصر کی اس چھوٹی سی مسجد میں رہتا۔ ایک روز میں ایک رستے سے گزر رہی تھی، جس دوران میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مرکز اسلام روم۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور اس عمارت میں داخل ہوئی تو وہاں موجود لوگ میرے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے۔ میں نے ان سے اسلام کے متعلق کچھ کتابیں طلب کیں۔ انہوں نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس پر لکھا تھا بھائیوں کی جانب سے اپنی بہن کی خدمت میں تحفہ۔ میں نے گھر پہنچ کر جب یہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے اطالوی زبان میں قرآن مجید اور کچھ کتابچے برآمد ہوئے۔ ان کتابوں میں خاص طور پر اسلام میں عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں ان کتابوں کا گھنٹوں مطالعہ کرتی رہی اور یہ مطالعہ ہر بار میرے لیے ہدایت کا ایک نیا باب روشن کرتی رہی۔ کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا کہ جو چیز دل میں آ گئی ہے
تو اسے قبول کرنے میں کیسی دیر۔ یہ سوچ کر میں اسلامی مرکز پہنچی اور انتظامیہ سے اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش ظاہر کی۔ میرا خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے کی کارروائی میں کچھ وقت لگے گا، مگر مرکز والوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں کسی خاص کارروائی کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو باتیں اور عقائد دل میں آپ نے مان لی ہیں، یہی زبان سے دہرا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ زبان سے کہلوایا۔ اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دولت اور شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود میں انتہائی بے چینی کا شکار تھی، مگر اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں مکمل ہو چکی تھی۔ فاطمہ مزید بیان کرتی ہیں کہ میرا دوست جو میرے ساتھ دور جاہلیت میں رہتا تھا اور میں اسے پسند بھی کرتی تھی، میں نے سوچا کہ اسے بھی دین اسلام کی دعوت دوں۔ میں اسے ملنے اس کے فلیٹ پر پہنچی۔ میں نے اسے اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں کچھ اور موٹی باتیں بھی بتائیں۔ اس نے مجھے بات ٹالنے کے لیے کہا، یہ مذہب بڑھاپے کے لیے بڑا مناسب ہے، پچھلے 30 سال کے بعد اس بارے میں سوچوں گا۔ میں نے ہار نہیں مانی اور جب بھی میں اسے ملتی اسلام کی اچھائیاں بتا دیتی۔ اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اسے اسلامی مرکز چلنے کے لیے راضی کیا۔ مرکز والوں کی تبلیغ اسلام سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، جبکہ اب تک میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام قتل و غارت گری کی ترغیب دینے والا مذہب ہے۔ کچھ دن بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ مرکز کے لوگوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی۔